بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں نے عرض کیا تھا کہ کیا غزوہ ہند ہو چکا ہے، اب آئندہ نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں تھوڑی گزارشات عرض کرنی ہے، اور یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو غزوہ ہند کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ بعض افراد کی یہ رائے ہے کہ غزوہ ہند کی بشارت مکمل ہو چکی ہے، اب غزوہ ہند پیش نہیں آئے گا۔ بعض حضرات تو یہ بات اپنے مبلغ علم کی بنیاد پر کرتے ہیں، جبکہ بعض لوگ امن کی آشا کو بچانے کے لیے اس کا اظہار کرتے ہیں تاکہ ان کا جو پسندیدہ ترین ملک یعنی بھارت، جس کی تہذیب اور ثقافت میں وہ رنگتے چلے جا رہے ہیں، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اگر ہم غزوہ ہند سے متعلق وارد ہونے والی تمام احادیث اور اس سے متعلق محدثین اور مورخین کے اقوال اور امت کا عمل دیکھیں تو یہ بات ہم پر واضح ہوتی ہے کہ حضرت محلب بن صفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک اہل اسلام کی مشرکین ہند سے جتنی بار بھی جنگ ہوئی ہے وہ اسی بشارت میں شامل ہے، اور احادیث کے مطابق غزوہ ہند کی تکمیل حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر ہوگی، جس کے نتیجے میں ہندو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے ماتحت ہو جائے گا۔ غزوہ ہند سے متعلق احادیث جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں، تو ان احادیث کو ذکر کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں، اس کا ذرا اقتباس سن لیں ان کا، فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہند پر سن 44 ہجری میں حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی امارت میں حملہ کیا۔ پس وہاں بہت سے امور وارد ہوئے جن کا ذکر ہم نے تفصیل کے ساتھ کر دیا ہے، اور ہند پر اور ان علاقوں پر جو اس کے ساتھ ملحق تھے سن 400 کی حدود میں بڑے سعید بادشاہ محمود بن سبکتگین غزنی والے نے حملہ کیا۔ وہاں آپ نے بہت مشہور اور مشکور کام کیے اور سب سے بڑے بت کو توڑ دیا جس کو سومناتھ کہا جاتا تھا، اور اس کے قلائد اور تلواریں حاصل کیں، اور اپنے زہروں کی طرف سلامتی اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹے۔ اسی بات کا ذکر غزوہ ہند کا تذکرہ کرنے کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ میں بھی کیا ہے۔ امام ابن کثیر علیہ الرحمہ غزوہ ہند کی احادیث نقل کرنے کے فوراً بعد اپنی تاریخ کی کتاب اور فتن پر لکھی جانے والی ایک علیحدہ کتاب میں اہل اسلام کے ہند پر مختلف ادوار میں کیے جانے والے حملوں کا ذکر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کے نزدیک یہ تمام جو جنگیں ہوئی ہیں ہند کے مشرکین کے ساتھ وہ اس بشارت میں شامل ہیں۔ تو یہ بات یاد رہے کہ علماء نے غزوہ ہند کو قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک اس بشارت کی تکمیل ابھی باقی ہے، ابھی مزید ہند کے مشرکین کے ساتھ جہاد ہونا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَخَرَابُ السِّنْدِ مِنَ الْهِنْدِ وَخَرَابُ الْهِنْدِ مِنَ الصِّينِ، کہ سندھ کی خرابی ہند سے ہے اور ہند کی خرابی چین سے ہے۔ اسے ذکر کیا ہے ابو الفرج الجوزی نے اپنی کتاب روضۃ المشتاق والطریق الی الملک الخلاق۔ اس روایت کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اسی روایت کو امام ابو عمر ودانی نے بھی اپنی کتاب میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اب اس حدیث کا درست معنی اور مطلب تو اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تاہم اگر ہم حالات حاضرہ پر غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سندھ میں فتنہ و فساد، قتل و غارت گری، تباہی و بربادی کا سبب ہندوستان ہے، اور بالخصوص سندھ کا وہ جغرافیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھا، یعنی اس وقت جو موجودہ سندھ ہے ہمارا پاکستان میں یہ بھی، اور جو سندھ کا کچھ حصہ جو انڈیا میں ہے وہ بھی، اور یہ پورا علاقہ ملتان تک، یہ سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سندھ کہلاتا تھا، یہ سندھ کا جغرافیہ تھا۔ تو اس سارے علاقے کے حالات اس پر دلالت کرتے ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ چین حسب سابق پاکستان کی معاونت کرے اور اللہ تعالیٰ چین کو پاکستان کی نصرت اور ہندوستان کی تباہی کا سبب بنا دے۔ تو دفاعی اداروں کو اس حدیث کے پیش نظر سندھ پر خصوصی توجہ رکھنی چاہیے،
اور چین کے ساتھ اپنے دفاعی معاہدوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اس وقت پورے عالم اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کفر اس طرح جمع ہے جیسے کہ بھوکے لوگ دسترخوان کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں اہل اسلام کو چاہیے کہ اپنے اندر سے وہن یعنی دنیا کی محبت اور شہادت کی ناپسندیدگی کو ختم کریں، دنیا کی محبت اور موت کے خوف کو دل سے نکال پھینکیں۔ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے ہم سے کیے ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے۔ دشمنان اسلام اپنی منصوبہ بندی میں مصروف ہیں، جبکہ اللہ کا اپنا ایک منصوبہ ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، بے شک وہ کافر پرفریب تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں۔ تو کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے منصوبے کا حصہ بنا لے اور اسلام اور پاکستان کی خدمت کا وافر حصہ اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے۔ اگر ہم نے پاکستان کی تعمیر اور اس کے مقصد کی تکمیل نہیں کی تو اللہ رب العزت ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ ہم کو ختم کر کے کوئی دوسری قوم لے آئے گا، اور وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو عن قریب اللہ ان کی جگہ ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ خود محبت فرماتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ یہ انقلابی کردار اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ زمین کا وارث ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمی ہے، لہذا اس نعمت کی قدر کرو اور اس کی حفاظت کرو۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ ایک بابا نے ان سے فرمایا تھا، ان کا اقتباس ذرا سن لیں، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کہ تم لوگ بہت بے خیال ہو گئے ہو اور تم لوگوں نے توجہ دینا چھوڑ دی ہے اور تم ایک بہت خطرناک منزل کی طرف رجوع کر رہے ہو۔ دیکھو، کہنے لگے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ پاکستان ملک ایک معجزہ ہے، یہ جغرافیائی حقیقت نہیں ہے۔ تم بار بار کہا کرتے ہو ہم نے یہ کیا، پھر یہ کیا، پھر سیاست کے میدان میں یہ کیا، پھر اپنے قائد کے پیچھے چلے، ہم نے بڑی قربانیاں دی۔ ایسے مت کہو، پاکستان کا وجود میں آنا ایک معجزہ تھا، اتنا بڑا معجزہ ہے جتنا بڑا قوم سمود کے لیے اونٹنی کا پیدا ہونے کا تھا۔ یعنی حضرت اونٹنی کا ایک پتھر سے نکل آنا یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا قوم سمود کے لیے۔ تو پاکستان بھی مشرکین کے چنگل سے یوں نکل آنا یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، بالکل اسی طرح کا معجزہ ہے جس طرح کا معجزہ پتھر سے اونٹنی نکلنے کا تھا۔ تو فرمایا اگر تم اس پاکستان کو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سمجھنا چھوڑ دو گے تو نہ تم رہو گے نہ تمہاری یادیں رہیں گی۔ تم نے صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، یعنی پاکستان کے ساتھ۔ 52 برس گزر گئے، اب تو خیر 76-77 برس گزر گئے، تم نے اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا ہوا ہے جو سمود نے کیا تھا۔ اندر کے رہنے والوں اور باہر کے رہنے والوں دونوں کو وارن کرتا ہوں، تم سنبھل جاؤ ورنہ وقت بہت کم ہے۔ اس اونٹنی سے تم نے جو چھینا ہے اور جو کچھ لوٹا ہے، اندر کے رہنے والوں اس کو لوٹاؤ اور اس کو دو۔ باہر کے رہنے والوں، ساؤتھ ایشیا میں سارے ملکوں کو وارن کرتا ہوں، اس کو کوئی عام چھوٹا سا معمولی سا جغرافیائی ملک سمجھنا چھوڑ دیں۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، ہم سب پر اس کا ادب اور احترام واجب ہے۔ اس کو ایک معمولی ملک نہ سمجھنا اور اس کی طرف رخ کر کے کھڑے رہنا، اور اب تک جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی معافی مانگتے رہو اور اس کو ریکمپنسیٹ کرو۔ اسی طرح قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں 1969 میں جب میں یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کا ممبر تھا تو ایک صاحب سے میرے نہایت اچھے مراسم ہو گئے جو مشرقی یورپ کے باشندے تھے، اور ان کا ملک اپنی مرضی کے خلاف روس کے حلقہ ارادت میں جڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے وطن میں بعض کلیدی آسامیوں پر رہ چکے تھے اور روس کی پالیسیوں اور حکمت عملی سے بڑی حد تک واقف اور نالاں تھے۔ ایک روز باتوں باتوں میں انہوں نے کہا اگرچہ روس اور امریکہ ایک دوسرے کے حریف ہیں، لیکن بعض امور میں اپنے اپنے مفاد کی خاطر دونوں کی پالیسیاں اور منصوبے ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا مثلاً،
تو کہنے لگے مثلا پاکستان وہ بولے۔ میری درخواست پر انہوں نے یہ وضاحت کی، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج کا شمار دنیا کی اعلیٰ افواج میں ہوتا ہے۔ یہ حقیقت نہ روس کو پسند ہے اور نہ امریکہ کو۔ روس کی نظر افغانستان کے علاوہ بحیرہ عرب کی جانب بھی ہے۔ اس کے علاوہ روس کو بھارت کی خوشنودی حاصل رکھنا بھی مرغوب خاطر ہے۔ ان تینوں مقاصد کے راستے میں جو چیز حائل ہے وہ پاکستان ہے۔ امریکہ کا مقصد مختلف ہے۔ امریکہ کی اصلی اور بنیادی وفاداری اسرائیل کے ساتھ ہے۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر کسی وقت اسلامی سطح پر جہاد کا فتویٰ جاری ہو گیا تو پاکستان ہی وہ ملک ہے جہاں کی مسلح افواج اور نہتی آبادی کسی مزید حکم کا انتظار کیے بغیر جہاد سے سرشار ہو کر بسوئے اسرائیل اٹھ کھڑی ہوگی۔ عالم اسلام میں اپنی تمام کامیاب ریشہ دوانیوں کے باوجود امریکہ یہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتا۔ اس کے علاوہ روس کی مانند امریکہ بھی بھارت کی خیر سگالی اور خوشنودی حاصل کرنے اور بڑھانے کا آرزو مند ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج روس، امریکہ اور بھارت کی آنکھ میں برابر کھٹکتی ہے۔ اس لیے تمہاری فوج کو نکما اور کمزور کرنا تینوں کا مشترکہ نصب العین ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اشفاق احمد لکھتے ہیں، نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگانے والوں پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ مقدس نعرہ منہ سے نکالنے سے پیشتر ان سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی ذاتی طرز معاشرت، رہن سہن، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کا جائزہ لینا چاہیے تھا کہ ان کا انفرادی کردار نظام مصطفیٰ کے پیمانے پر کس حد تک پورا اترتا ہے۔ اس خود احتسابی کے بغیر محض ایک سیاسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایسا محترم نعرہ بلند کرنا اس کی بے حرمتی ہے۔ سیاست کی اساس یا دین ہوتی ہے یا دنیا، یا دونوں کا حسن امتزاج۔ اگر ہم اپنی سیاست میں دین اور دنیا کے اس حسین امتزاج کو کسی حد تک نبھانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ ہماری عین خوش نصیبی ہے۔ ایک اور مقام پر آپ لکھتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کے فروغ کا نصب العین فقط ہمارے مفاد ہی میں نہیں بلکہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے لیے بھی کام آ سکتا ہے، لیکن اسلامائزیشن کے پردے میں کاسمیٹک اسلام کا ڈھونگ رچانا منافقت کی دھول اڑانے کے علاوہ کوئی مقصد پورا نہیں کر سکتا۔ ہمیں اسلام کے بنیادی اور حقیقی اصل اصول فنڈامنٹلزم کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر امور ریاست میں اسلام کے نام پر سب کچھ کار بے بنیاد ہے۔ ہمیں حب الوطنی کا جذبہ نہیں بلکہ جنون درکار ہے۔ جذبہ تو محض ایک حنوط شدہ لاش کی مانند دل کے تابوت میں منجمد رہ سکتا ہے۔ جنون جو شجاعت اور شوق شہادت سے خون گرماتا ہے، اسی میں پاکستان کی سلامتی اور مستقبل کا راز پوشیدہ ہے۔ ممتاز مفتی پاکستان کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ بھی آپ پڑھ لیں۔ 6 ستمبر کی رات کو سارے لاہور کو جگا دیا گیا۔ اعلان کر دیا گیا کہ انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے کہ کل صبح بھارت لاہور پر حملہ کرے گا، اس لیے لاہور کی عوام کو خبردار کیا جاتا ہے کہ بتیاں بجھا دو، گھروں سے باہر میدانوں میں نکل معاف کیجیے گا۔ ممتاز مفتی پاکستان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بہرحال ہم اللہ کے رسول حبیب رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ہم کمزور ضرور ہیں مگر جس کے ساتھ ہیں وہ بہت اعلیٰ اور کبیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ ہمیں اپنے اسلاف کی داستانوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ جب دشمن نے اپنی مادی قوت سے ڈرانے کی کوشش کی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جس قدر زندگی سے محبت کرتے ہو ہم اسی قدر بلکہ اس سے زیادہ موت سے محبت کرتے ہیں۔ پوری امت مسلمہ بالخصوص اہل پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دشمن اسلامی ممالک کے مابین خانہ جنگی کے ذریعے ان کے ٹکڑے کرنے، نقشے بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پوری قوم کو چاہیے کہ بنیان مرصوص بن کر ہر سمت سے مسلط کی جانے والی جنگ کا مقابلہ کرے۔ اگر آج بھی ہم نے اپنے ماضی سے سبق نہ سیکھا تو یاد رکھیں بغداد اور اندلس کی تاریخ پاکستان میں دہرائی جا سکتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، میر جعفر اور میر صادقوں سے اپنی صفوں کو محفوظ رکھیں۔
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں۔ اہل اسلام کو اللہ پاک گہری نیند سے بیداری عطا فرمائے، آمین۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم ہمت نہ ہارو اور نہ غم کرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم کامل ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غزوہ ہند کی تیاری نصیب فرمائے، اور ہم سے اس غزوے میں اپنی دین کی خدمت کا کام لے لے۔ یہ غزوہ ہند کی ایک پوری سیریز تھی جو تقریباً 7 اقساط پر مشتمل تھی۔ آج 7ویں قسط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا سیریز شروع کرنی ہے، تو انشاءاللہ وہ جلد از جلد شروع کریں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔